خوش آمدید روشن زندگی میں دوستو، کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک طوطا تھا جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ طوطا بھی بادشاہ پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا۔ ایک دن طوطے نے کہا وہ اپنی ماں سے بڑا اداس ہے، اسے ملنے جانا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اسے خوشی خوشی اجازت دے دی اور طوطا اڑتا اڑتا اپنی ماں کے گھر پہنچ گیا۔ کچھ دن وہ وہاں اپنی ماں کے پاس رہا، اس کی دیکھ بھال کرتا رہا، اس سے باتیں کرتا رہا۔ ایک دن اس کی ماں نے بتایا، یہاں پر آم کا درخت ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس درخت کا پھل جو بھی کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے، ہمیشہ کے لیے صحت مند اور تندرست رہتا ہے۔ طوطے نے سوچا کہ کیوں نہ وہ پھل اپنے بادشاہ کے لیے لے جائے تاکہ اس کا بادشاہ لمبی عمر جی پائے۔ طوطے نے اس درخت سے ایک آم اتار کر اپنی چونچ میں پکڑ دیا اور محل کی طرف پرواز کرنا شروع کر دی۔ راستے میں شام ہو گئی تو وہ پھل کو ایک درخت کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ رات کو ایک سانپ نے آ کر اس پھل کو کاٹ لیا جس کی وجہ سے وہ پھل زہریلا ہو گیا، لیکن طوطے کو اس بات کا پتہ نہ لگ سکا۔ صبح طوطا اٹھا اور پھل لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا اور اسے ساری بات بتا دی کہ یہ پھل کھانے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور میں یہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ اس نے تجربے کے لیے تھوڑا سا پھل اپنے کتے کو کھلایا، جو کہ وہ پھل زہریلا تھا، تو کتا وہ پھل کھا کر مر گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں تو اس طوطے کو اپنا دوست سمجھتا تھا، اسے اتنا پیار کرتا تھا اور یہ مجھے ہی مارنا چاہتا ہے۔ غصے میں آ کر بادشاہ نے اپنی تلوار نکالی اور طوطے کو مار دیا اور اس پھل کو کہیں دور پھینکوا دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس جگہ پر آم کا پیڑ اگ آیا۔ بادشاہ نے منادی کروا دی کہ کوئی بھی اس درخت کا پھل نہ کھائے کیونکہ اس کا پھل زہریلا ہے۔ اب ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت سفر کرتی ہوئی ادھر سے گزری۔ وہ کہیں دور سے آئی ہوئی تھی اور اس آم کے درخت کے بارے میں کوئی بات نہیں سنی تھی۔ اسے بھوک لگی تو اس نے اس درخت سے ایک آم توڑ کر کھا لیا۔ اب جیسے ہی اس نے آم کھایا اس کی عمر کم ہونا شروع ہو گئی، وہ پھر سے جوان ہو گئی۔ اب لوگوں نے یہ سب دیکھا تو وہ اس عورت کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب بادشاہ نے بات سنی تو اسے سمجھ آئی کہ اس سے کتنی بڑی غلطی ہو چکی تھی۔ اب وہ رونے لگا، اسے افسوس ہوا، اس نے طوطے پر اعتماد کیوں نہ کیا، جلد بازی میں فیصلہ کیوں کیا، سچ جاننے کی کوشش کیوں نہ کی۔ دوستو، ہم میں سے بھی اکثر لوگوں کا رویہ اس بادشاہ جیسا ہی ہوتا ہے۔ ہم جلد بازی میں فیصلے کرتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی آ کر ہمیں کسی کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں، ہم سچ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہمیں کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ غصہ اور جلد بازی میں کیے فیصلے ہمیشہ نقصان دیتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے پوری صورتحال سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، دونوں طرف کی پوری بات سننی چاہیے تاکہ ہم سچ جان سکیں گے اور صحیح فیصلہ کر پائیں گے۔ دوستو، خیال رکھیے اپنا اور اس چینل کا۔